عزیز دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید کے خیریت سے ہوں گے۔ ایک نئے عنوان کو سماعت کیجئے، ایک خوبصورت تحفہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الانسان خلقا حلوعا، کہ بلا شبہ یہ انسان بڑا بے صبرا اور حریص پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک انسان ہر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ خود بھی فوراً، یہی وہ عادت ہے جو کبھی کبھی انسان کو اس کے رشتوں کو برباد اور تعلقات کو خراب کر دیتی ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ انسانی اقدار کو بھی پامال کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک دولت مند باپ کا بیٹا ناز و نیاز سے پلا ہوا اپنے گریجویشن کی پڑھائی مکمل کرنے والا تھا۔ اس نے گاڑی کے شو روم میں ایک خوبصورت سی اسپورٹس کار دیکھی تھی جو اسے بہت پسند آئی تھی۔ چونکہ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا، اس لیے اسے پتہ تھا کہ اس کے والد اس مہنگی خوبصورت کار خریدنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس نے اپنے والد سے یہ وعدہ لے لیا کہ جس دن رزلٹ آئے گا اس دن وہ کار خرید کر اسے گفٹ کریں گے۔ جب رزلٹ آیا تو وہ اپنی پسند کی اسپورٹس کار لینے کے لیے اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ اس کے والد نے انتہائی مسرت اور فخر کے ساتھ اپنے بیٹے کا استقبال کیا، شاباشی دی اور اپنی محبت کا اظہار کیا کہ وہ اسے کتنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنے بیٹے پر کتنا فخر ہے۔ بیٹا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ اب اس کے والد اس خوبصورت اسپورٹس کار کی چابی دیں گے، مگر وہ دنگ رہ گیا جب اس کے والد نے گفٹ کا ایک خوبصورت باکس پیش کیا۔ اس نے کھولا تو دیکھا کہ اس میں قرآن پاک کا ایک نسخہ ہے۔ دیکھتے ہی اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے تیز آواز میں چلاتے ہوئے کہا، اسپورٹس کار کی پوری رقم سے آپ کو صرف ایک خورہانی ملا خریدنے کو؟ غصے سے اس نے قرآن پاک کو ٹیبل پر رکھا اور روم سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس نے والد کو نہ کبھی فون کیا اور نہ کبھی خبر خیریت لینے کی کوشش کی۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ اس دوران وہ ایک کامیاب بزنس مین بن چکا تھا۔ دولت، عزت اور شہرت سب کچھ اس کو ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کی اپنی چھوٹی سی فیملی تھی اور اپنی زندگی سے بہت خوش تھا۔ ایک روز اسے خیال آیا کہ گریجویشن کے بعد سے اب تک اس نے اپنے والد سے نہ تو کبھی ملاقات کی اور نہ ہی بات، کیوں نہ ان کا حال چال معلوم کر لیا جائے۔ اب تو وہ بوڑھے بھی ہو چکے ہوں گے۔ پھر سوچا کہ کیوں نہ خود ان کے پاس جا کر ان سے ملاقات کروں۔ چنانچہ وہ اپنے والد کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اسی دوران اسے ایک ٹیلی گرام ملا جس میں اس کے والد کے موت کی خبر تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ والد نے اپنی ساری دولت اس کے نام کر دی ہے۔ یہ خبر بجلی بن کر اس پر گری۔ کسی طرح خود کو سنبھالا اور اپنے والد کے شہر پہنچا۔ والد تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ان کی خبر پر گیا، پھر سیدھا اسی گھر میں داخل ہوا جس کو کبھی اس نے غصے میں آ کر چھوڑ دیا تھا، پھر کبھی واپس نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس روم میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہی خوبصورت گفٹ، قرآن پاک کا نسخہ جو اس کے والد نے اس کو دیا تھا، اسی طرح اور اسی حالت میں ٹیبل پر پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنی اشبار آنکھوں سے اسے اٹھایا۔ اس وقت اس کے ذہن میں پورا منظر گھوم گیا جب اس نے اپنے والد کے ساتھ تلخ گفتگو کی تھی اور ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قرآن پاک کو جیسے ہی اٹھایا تو ایک چابی گر گئی۔ یہ اسی اسپورٹس کار کی چابی تھی جس کا وعدہ اس کے والد محترم نے کیا تھا اور جس کی وجہ سے اس نے گھر بار چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو جیسے ہی پلٹا، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا کاغذ لگا تھا جس پر یہ لکھا تھا، گاڑی کی پوری قیمت ادا کی جا چکی ہے۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ دراصل قرآن پاک کے اسی نسخے کے ساتھ اسی اسپورٹس کار کی چابی بھی تھی اور گاڑی کی قیمت ادا کی جا چکی تھی، مگر اس نے جلد بازی کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ صرف قرآن کا ایک نسخہ ہے جس کو اس کے والد نے ہدیہ کیا ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ دولت و ثروت کما لیں، اونچے عہدوں پر فائز ہو جائیں۔ کامیابی یہ نہیں کہ یتیم، یسیر و نادار اور طلباء کے مال ہڑپ لیا جائے اور اپنی انگریز نما اولاد کی بیرون ملک تعلیم پر صرف کیا جائے۔
محبوب نگر کے ان یتیم یسیر و نادار طلبہ کو ان کی زندگی اجاڑ کر چندہ زکوٰۃ و صدقات کی اصولی چرم کی اصولی آٹو چلانے اور چکن سینٹر پر کام کرنے کے قابل چھوڑ دیا جائے۔ خان صاحب، کامیابی یہ ہے کہ دولت، عزت اور شہرت سب کا استعمال اللہ کے اصولوں اور قوانین کے مطابق کریں۔ انسان بڑا بے صبر ہے، وہ ہر چیز کو فوراً حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کبھی بھی ہمیں جلد فیصلے یا کسی چیز کے حصول میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ خان صاحب، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا۔ جب اسپورٹس کار کی چابی کے ساتھ اور قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی دیا تھا کہ گریجویشن کے بعد جو نئی زندگی آنے والی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ یار زندہ صحبت باقی۔